آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شریف، لعاب دہن مبارک۔ حضرت عمیرہ بنت معصوۃ الزیار رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری 5 بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت قدیر بڑا گوشت خشک کیا ہوا کھا رہے تھے، جس کو قدیر کہتے ہیں۔ آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا چبا کر ان کو دیا تو آپ کے لعاب دہن کی برکت سے مرتے دم تک ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ جزاک اللہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی پیا، پھر کولی کر کے کولی کا پانی ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں لعاب دہن شریف ڈالا تو مدینے کے تمام کنووں سے اس کا پانی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ حضرت عتبہ بن فرقد فاتح موصل کی بیوی ام عاصم فرماتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبو لگاتی، مگر پھر بھی عتبہ کے جسم سے ہم سے زیادہ خوشبو آتی۔ اگر وہ کہیں لوگوں میں جا بیٹھتے تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ خوشبو تو کہیں سے ملتی ہی نہیں ہے جو عتبہ کے جسم سے آتی ہے۔ ایک دن عتبہ نے اس راز کو کھولا اور فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں میرے بدن پر پھنسلیاں نکل آئیں۔ میں نے حاضر ہو کر اس بیماری کی شکایت کی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ کپڑا اتار کر ستر ڈانپ کر میرے آگے بیٹھ جا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دم فرما کر میری پشت پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور لعاب دہن شریف لگایا۔ میری بیماری بھی دور ہو گئی اور اس دن سے جسم میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ سرکار نے ان کو منہ کھولنے کا حکم دیا اور اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا تو فوراً آپ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابو الحاشم بن تیمان کے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں کھجور کا درخت تھا جس پر کبھی پھل نہ آیا تھا۔ آپ نے کولی کر کے پانی درخت پر پھینکا، اس وقت کھجور کے خوشے درخت پر لٹکنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی کھجوریں ہیں جو تمہیں قیامت کے دن ملیں گی۔ حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والد کو خبر پہنچی تو صدمے سے چور و چور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو نہیں روں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو چلا کر روں گی۔ حضور کے وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں ہے، اور وہ بولی کہ اب میں نہ روں گی۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگوا کر اس میں ہاتھ دھوئے اور کلی فرما کر حارث کی بہن اور والدہ کو پلا دیا اور فرمایا تھوڑا سا پانی اپنے گریبان پر چھڑک لو، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پورے مدینے میں اس سے زیادہ خوش و خرم عورتیں نہ دیکھی گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک بے حیا اور بد زبان عورت تھی۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے کہ آ گئی اور آپ سے کہنے لگی مجھے بھی دے دیں۔ آپ نے دیا تو بولی نہیں، اپنے منہ سے نکال کر دیں،
کیونکہ آپ سائل کو نہ فرماتے تھے تو آپ نے اس کو منہ سے نکال کر تھوڑا سا دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں گیا تو اللہ نے اس پر ایسی حیا طاری کر دی کہ وہ حیا میں دوسری عورتوں سے بڑھ گئے۔ بشر بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ پھر آپ نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ پھیرا تو جن بالوں پر آپ کا ہاتھ لگا وہ تمام عمر سیاہ رہے اور میری زبان میں بھی لکنت تھی۔ آپ نے لعاب دہن شریف لگایا تو لکنت فوراً ختم ہو گئی۔ حضرت حبیب کے والد حضرت فدیق یا فریق کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور نظر ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا تو نظر ایسی بحال ہو گئی کہ 80 سال کی عمر کے اندر بھی سوئی میں دھاگا ڈال سکتے تھے۔ ایک صحابی ملائب الاسنا فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں سخت درد رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک آدمی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بغرض شفا بھیجا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کا ٹھیلا لے کر اس پر تھوکا اور فرمایا اس کو پانی میں گھول کر پلا دینا۔ جب پلایا گیا تو درد جاتا رہا۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان کے ہاتھ پر پکتی ہوئی ہنڈیا گر گئی، ان کا ہاتھ جل گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور دعا کی اور لعاب دہن لگایا تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ حضرت حارث بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں سر اور ٹانگوں پر تلوار کے بڑے بڑے زخم لگے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، بس آپ نے زخموں پر تھوکا تو اس کے بعد زخموں نے ان کو کبھی تکلیف نہ دی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بوقت تکلیف و مصیبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا گہرا زخم لعاب دہن شریف ہی سے ٹھیک ہوا۔ حضرت رفاع اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لعاب دہن مبارک سے ٹھیک ہو گئیں اور دیگر بہت سارے واقعات لعاب دہن شریف کی برکت سے ٹھیک ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنا کرتے اور سخت سردیوں میں باریک پھر بھی پسینہ نکلتا۔ جب کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ لعاب مبارک کے اثرات ہیں۔ امام زرقانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان آنکھوں کو درست فرماتے جو اپنے مقام پر ہوتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے لعاب دہن سے ان آنکھوں کو بھی تندرست فرمایا جو خانہ جشم سے نکل کر باہر آ جاتی تھی۔ حدیبیہ میں لعاب دہن کی برکت سے 1400 مجاہدین بما سواروں کے 20 دن پانی پیتے رہے۔ حضرت عامر بن کریز کے 5 سالہ بیٹے کے منہ میں سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تو وہ جس پتھر پر ضرب لگاتے پانی نکل آتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھوٹ گئی تو لعاب دہن کی برکت سے یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ خشک کنویں میں سرکار علیہ السلام نے کلی فرمائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی خشک نہ ہوا اور پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ حضرت جابر کے گھر کھانے میں لعاب دہن ڈال کر 1000 صحابہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، حالانکہ ایک بکری کا بچہ تھا اور ایک سائے آٹا تھا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ ہماری پنجابی میں اگر کسی کو تھوک لگایا جائے تو فلاں کہتا ہے کہ مجھے تھوک لگ گیا ہے، لیکن نبی کی جو تھوک مبارک ہے وہ جڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع تھا لعاب دہن شریف۔ لعاب دہن جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بک کا نام ہے شان مصطفیٰ بزیان مصطفیٰ۔ اس کے لکھاری ہیں الحافظ القادری مولانا غلام حسین قادری
اور موضوع کا ہے لعاب دہن شریف. پیج نمبر ہے 908, 909, 9010, 9011 اور 912 اور 930.